الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اور دنیا میں انسانی آبادی کو قائم کرنے کے لیے نکاح کا خوبصورت نظام عطا کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں دو قسم کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان جس طرح چاہے اپنی خواہشات پوری کرے، یہ جو مغرب کے لوگوں کی تہذیب ہے اس کو ویسٹرن کلچر کہتے ہیں، مغرب کی تہذیب۔ انہوں نے پابندی کی ہر دیوار گرا دی اور فرد کی آزادی، انسان کی آزادی کے نام پر یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر شخص آزاد ہے، وہ جیسے چاہے اپنی خواہشات پوری کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں خاندانی نظام ختم ہو، اور ان کے ہاں جو اخلاقی قدریں تھیں، جو ایک شرافت، تہذیب، حیا، شرم، یہ سب چیزیں ان کے ہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا نظریہ ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے تو نکاح مت کرو، شادی مت کرو، خاندانی نظام مت اختیار کرو۔ یہ دنیا کے عیسائیوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت۔ رہبانیت کا مطلب یہ کہ بیوی بچوں کے ساتھ مت رہو، جنگلوں میں چلے جاؤ، ویرانوں میں رہو، شادی بیاہ مت کرو۔ بلکہ آپ کو تو سن کر حیرت ہوگی کہ بعض عیسائیوں کے ہاں اتنا تشدد پیدا ہوا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کا سایہ بھی ہم پر پڑ گیا تو ہماری ساری عبادت مٹی میں مل جائے، ایسا وہ خیال کرتے تھے۔ تو دو نظریات ہوئے، ایک طرف ساری دیواریں گرا دی گئی اور ایک طرف یہ کہا گیا کہ انسان نکاح کرے ہی نہیں، شادی شدہ زندگی نہ گزارے، رہبانیت اختیار کرے، یعنی سب سے الگ ہٹ کٹ کر زندگی گزارے۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے ہمیں یہ نکاح کا پاکیزہ نظام عطا کیا، جس میں یہ پابندی لگائی گئی کہ تم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آزاد نہیں ہو، اور دوسری طرف یہ کہ فطرت کے مطابق
ایک حلال راستہ انسان کو بتایا جائے۔ آپ غور کیجیے کہ اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت نظام دیا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان آزاد ہے، اور یہ بھی نہیں کہ تم اپنی خواہشات کو کچل دو، فطرت کے خلاف کرو۔ اس لیے کہ اگر انسان فطرت کے خلاف چلے گا تو وہ چور دروازے تلاش کرے، جیسے عیسائیوں کے ہاں۔ عیسائیوں نے یہ تو کہا کہ شادی بیاہ نہ کرو، لیکن ہوا یہ کہ ان کے جو پوپ، پادری، مذہبی پیشوا جو گرجا گھروں میں، کلیساؤں میں رہتے ہیں، وہ سب بدکاری میں، برے کاموں میں لگے، ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہ رہی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جو نظام عطا کیا وہ ان دونوں کے درمیان کا نظام، کتنا خوبصورت نظام اور کتنا آسان ہے۔ نکاح کتنا آسان لگتا ہے، مسجد میں نکاح ہو جاتا ہے، کم خرچ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں، کوئی میوزک موسیقی نہیں، کوئی رسم و رواج خرافات نہیں، کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ہاں دیکھیے کہ ان کے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر کتنے ہنگامے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو شادی کے مقام پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ہمارا نظام کتنا اچھا ہے۔ کہا گیا مسجد میں نکاح کرو، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، شاید سن کر آپ کو تھوڑی سی حیرت ہو، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو نکاح کے لیے لازم نہیں کہا۔ اس پر ذرا غور کرنا، تو ذرا باریک بات ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ نکاح مسجد ہی میں ہوگا، مسجد سے باہر نکاح نہیں ہوگا، نہیں۔ بلکہ ایک بات اور کہوں گا، شاید اس پہ اور حیرت ہو آپ کو، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے ان میں سے کئی نکاح ایسے ہیں جو مسجد کے باہر، مسجد میں۔ اب سوچیے آپ، اللہ اگر چاہتا تو مسجد کو نکاح کے لیے لازم قرار دے، حضور اعلان کر دیتے کہ اگر کوئی نکاح مسجد کے باہر ہوگا وہ نکاح ہی نہیں ہو۔ لیکن یہ بات نہیں، کیوں نہیں ہے اس کو سمجھیے۔ یہ اس لیے کہ اگر مسجد کو لازم کر دیا جاتا تو نکاح کا یہ نظام جو آسان ہے وہ کچھ مشکل ہو جاتا۔ اگر کسی علاقے میں مسجد نہ ہوتی تو نکاح کے لیے دشواری پیدا ہو جاتی۔ اس لیے مسجد لازم نہیں ہے، مسجد بہتر تو ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر مسجد کے باہر نکاح ہو جائے بالکل آسان لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی لازم ہے، اگر خطبہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں، اگر یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے جس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا ہے، اگر یہ خطبہ نہ پڑھا جائے نکاح ہو جائے، نکاح کے صحیح ہونے میں کوئی اثر نہیں پڑے۔ یعنی اگر ابھی میں خطبہ پڑھے بغیر ایجاب و قبول کرا دوں نکاح ہو جائے، قاضی کی بھی ضرورت نہیں، نکاح پڑھانے والے کی بھی ضرورت نہیں، لازم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو گواہ موجود ہیں اور ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اتنے مہر کے عوض اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دے رہی ہوں، لڑکا کہے میں قبول کروں، لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، ایجاب، لڑکا قبول کرتا ہے، دو گواہ ہونا لازم ہے، گواہ لازم ہے، یہ سمجھ۔
اگر لڑکی کہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے رہی ہوں، اتنا اتنا مہر ہے، لڑکا کہے میں نے قبول کیا، دو گواہ ہیں، نکاح ہو گیا۔ قاضی کی ضرورت نہیں، عالم کی ضرورت نہیں، حافظ صاحب کی ضرورت نہیں، پیر صاحب کی ضرورت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پیر صاحب کو لوگ پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ پڑھائیے نکاح، لیکن لازم نہیں، اتنا آسان کیا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ کس قدر سادہ اور آسان نظام، صرف دو خرچ رکھا گیا، ولیمہ کرو اور مہر دو۔ ولیمہ بھی اختیاری خرچ ہے، لفظ یاد رکھیے، ولیمہ اختیاری خرچ ہے، یعنی اگر کسی نے ولیمہ نہیں کیا نکاح ہو جائے، نکاح کے صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں۔ ہاں مہر دینا لازم، مہر دینا لازم، دو ہی خرچ، ولیمہ اور مہر۔ اور ولیمے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جب تک 2000 لوگوں کو نہیں بلاؤ گے ولیمہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم دنیا والے گاؤں والوں نے اپنا نظام بنایا ہے کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے تو معتبر نہیں ہے نکاح۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ بھی آئے، وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، ایسا کہیں شریعت میں نہیں۔ اگر آپ 10-20 لوگوں کو کھلا دے رہے ہیں ولیمہ ہو گیا، اولی ولو بشاتی، ولیمہ کرو چاہے بکری کی نہ ہو، یعنی مختصر سے مختصر ولیمہ ہو جائے، مختصر سے مختصر ولیمہ بھی آدمی کر دے ہو جائے، سنت ادا ہو جائے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کتنا آسان رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو خرچیلا بنایا، ہم لوگوں نے اس کو خرچیلا بنایا، کچھ نہ کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے رسم رواج خرافات اس میں بڑھا دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایسی رسوم و رواج ہم نے اس میں اختیار کی جس کا کوئی سر پیر نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو بیچارہ شریف دولہا ہے، بغیر سہرے کے چلا رہا ہے، ورنہ آج کل بہت نکاح ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں بھی ایک دن میں کئی نکاح میں پڑھا تھا، ابھی 2-4 دن پہلے ہی پڑھا رہا تھا، وہ پورا سہرے میں آیا۔ اچھا سہرے میں آیا تو، لیکن وہ سہرا ظاہر ہے کہ پہلا تجربہ تھا بیچارے کو، اس سے پہلے تجربہ ہوا نہیں، تو پہلا تجربہ تھا۔ اب اس نے جو پہنا، بال اس کے ذرا بڑے بڑے تھے، اب وہ سہرے میں پھنس گئے، وہ جو ٹوپی پہن کے آیا تھا۔ اب وہ بیچارہ جتنی دیر میری تقریر ہوتی رہی وہ بیچارہ پریشان تھا۔ پھر جب میں نے خطبہ پڑھا، پھر جب وہ اس کے ساتھی اس کو درست کرا رہے ہیں، بال پھنسے ہوئے، جب ایجاب و قبول کا وقت آیا تو میں نے کہا میاں اسی لیے منع کرتے ہیں کہ یہ سب حرکت مت کرو، اس لیے کہ بلا وجہ پریشان ہوتے۔ اچھا کوئی فائدہ ہے نہیں اس کا، سر سے لے کے پیر تک سہرے میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں، سامنے سے سواری چلی آ رہی، معلوم ہوتا ہے محرم کی سواری، اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ سہرے میں ڈوبا ہوا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سہرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، انسان ہے، جنات ہے، کوئی فرشتہ ہے، کون ہے۔ عجیب، ہم نے ایسے خرچ ایجاد کیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا نہ آخرت، کوئی فائدہ نہیں۔ جو نظام بالکل سادہ تھا اسے ہمیں سادہ رکھنا چاہیے۔ جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، مطالبہ کرتے ہیں یہ بھی ہم کو دو، یہ بھی دو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جہیز میں گاڑی مانگتے تھے، ٹی وی مانگتے تھے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ جہیز میں جہاز مانگنے لگے، مطالبات ان کی جو بڑھ رہے۔ اب اس جہیز کے لین دین کا شریعت میں کہاں ثبوت ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن پاک نے یہ بتایا کہ نکاح کے اخراجات شوہر کے ذمہ، مرد پر ذمہ داری ہے
یہ جو ہمارے سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو بیچارے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں شادی ہو جائے، ان لوگوں کو سننا چاہیے کہ یہ جو تم لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، ویسے سن لو آگے، کبھی کبھی ایسا حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگتے رہتے ہیں، شادی کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے، تو اس لیے ایسا خطرہ بھی کبھی پیش آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، تو یہ جو ہمارے عزیز جوان ہیں یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے کہ لڑکے پر، مرد پر ذمہ داری ہے خرچ۔ قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ارشاد ہوا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت دی گئی، حاکم بنائے گئے۔ کیوں؟ 2 وجہ سے، 2 وجہ ہے اس میں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں طاقت، قوت، سمجھداری، شعور یہ عورتوں کی بنسبت زیادہ رکھتا ہے، ان کی جسمانی صلاحیت وہ زیادہ بڑھی ہوئی ہے بنسبت عورتوں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ بما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے مردوں کو فضیلت عطا کی۔ خرچ کرتے، پتہ یہ چلا کہ خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری۔ یہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ سارا بوجھ ڈالا جا رہا ہے لڑکی والوں پر، ان سے کہا جا رہا ہے تم یہ بھی دو، تم وہ بھی دو۔ پھر لڑکی والوں کے ہاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا لشکر، پوری فوج چلی جا رہی ہے۔ غلط طریقہ۔ لڑکی والوں کے ہاں دعوت طعام کا نظم کرنے کی شریعت میں کہیں کوئی ترغیب نہیں ہے۔ خوشی تو لڑکے والوں کے ہاں زیادہ ہے، لڑکی والا باپ تو بیچارہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، اس کے ہاں سے ایک فرد کم ہو رہا ہے، ان کے ہاں ایک فرد بڑھ رہا ہے۔ لڑکے کے ہاں خوشی آ رہی ہے، اس کو دلہن مل رہی ہے، اس کے گھر میں بہار آ رہی ہے، یہ صورتحال ہو رہی ہے، تو اس کے لیے خوشی کا موقع، تو وہ ولیمے کی دعوت کرے۔ یہ 2 باتیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو خوشی ہے اس کے اظہار کے لیے ولیمہ رکھا ہے۔ اب یہ جو خرچ کرنے کی بات ہے وہ ذمہ داری ہے مرد کی، اور اس کو اگر ڈالا جا رہا ہے لڑکی والوں پر تو یہ وہ الٹی ترتیب ہے جو اختیار کی جا رہی ہے۔ اب اس سے اگلی بات کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کا نظام عطا کیا جو بے حد خوبصورت ہے، بہت آسان ہے، اسے ہمیں خوبصورت بنائے رکھنا چاہیے، اسے اپنی من چاہی خواہشات کی وجہ سے بدنما نہیں بنانا چاہیے، اس کو داغدار نہیں بنانا چاہیے، اور اس کا خیال رہے کہ نکاح شریعت کے مطابق ہو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے کہ نکاح عبادت ہے، عبادت کو جب عبادت کی طرح انجام دو گے تب وہ ٹھیک ہے، اگر عبادت میں اپنی مرضی داخل کر دو گے تو وہ عبادت نہیں رہ جائے گی، وہ دنیا کی ایک چیز بن جائے گی۔ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، وضو کیا، آیا، خلوص کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، سب ارکان بھی صحیح ادا کیے، بہترین نماز پڑھ رہا ہے دل لگا کے، خلوص کے ساتھ، لیکن اس نے قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بجائے پیٹ کر کے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی؟ دنیا میں شاید ہو جاتی ہو، کہیں نہیں ہوگی۔ اگر قبلہ کی طرف پیٹ کر دی جائے گی تو نماز ہوگی؟
نہیں ہوگی. کیوں؟ وضو بھی درست پاک صاف ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے عبادت میں من چاہا طریقہ داخل کیا اس لیے اس کی عبادت باقی ہوگی. اسی طرح نکاح عبادت ہے، اگر ہم اس میں اپنے من کی چاہت داخل کریں گے تو اس کی عبادت والی حیثیت ختم ہو جائے گی. یہ سمجھنے کی. اور پھر غور کیجیے کہ یہ عبادت بھی کتنی بڑی ہے. یہ عبادت کتنی بڑی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی اتنی دیر آپ کو ثواب ملے گا. آپ نے روزہ رکھا، دن بھر کا آپ نے روزہ رکھا، اتنے وقت تک آپ کو ثواب ملے گا. آپ نے حج کیا، جتنے دن حج کے ہیں بس اتنے ہی دن آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ جو نکاح والے دن سے شروع ہوتی ہے اور موت تک قائم رہتی ہے. یہ ایسی عبادت ہے. یعنی نکاح آج ہو رہا ہے، جب تک یہ رشتہ قائم ہے یا جب تک زندگی قائم ہے اس وقت تک عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. آپ سوچیے، لمبا تسلسل ہے عبادت. اور پھر یہ وہ عبادت ہے، دھیان سے سنیے گا، یہ بھی بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پہلے دن سے شروع کی. نماز بعد میں آئی، زکوٰۃ بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، لیکن نکاح کی عبادت وہ ہے جو اس کائنات کے پہلے دن سے جاری ہے. اس لیے کہ حضرت آدم و حوا کے درمیان نکاح ہوا تھا، ان کے بعد پھر دنیا آباد ہوئی. اب آپ سوچئے کہ جب سے دنیا آباد ہے تب سے نکاح کی یہ عبادت شروع ہوئی، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ عبادت رہے گی، یہاں تک کہ جنت میں بھی رہے گی. ہمارے فقہاء اور علماء نے لکھا ہے صرف 2 عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا کے پہلے دن سے ہیں اور ان کا سلسلہ جنت تک ہے. جنت میں نماز نہیں. کوئی بیچارہ بہت متقی پرہیزگار ہو، وہ خیال کرے کہ ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو بجائے کھانے پینے کے نماز ہی پڑھتے رہیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ بھئی عمل کی جگہ ادھر ہے، جنت دار الجزا ہے. وہاں عبادت 2 ہی عبادت ہوگی جنت، ایک ایمان اور دوسرے نکاح. یہ 2 عبادت. اور دنیا میں بھی پہلے دن سے جو 2 عبادتیں جاری ہیں وہ ایمان ہے اور نکاح ہے. پہلا انسان اس کائنات کا پیغمبر ہے اور صاحب ایمان ہے، اور ان کا نکاح ہوا اس دن سے جاری ہوا. اور پھر جنت میں بھی جاری ہے، وہاں بھی نکاح ہوگا. قرآن سے ثابت ہے زوجناہم بحور عین، کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے نکاح کراتے ہیں. بڑی بڑی آنکھیں خوبصورتی پر دلالت کرتی ہیں. بڑی آنکھوں کا مطلب بھینس کی آنکھیں نہیں ہے، یہ خوبصورتی کے بارے میں کہا کہ زوجناہم بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کرا دیں. نکاح کا لفظ آیا ہے قرآن میں، نکاح کریں گے. زوجناہم بحور عین. جنت میں بھی یہ عبادت جاری رہے. جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ 72 حوریں عطا کرے گا، ان سے نکاح کرا دے گا. ادنا درجے جو سب سے نچلا ہوگا. جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کے بارے میں تصور کیجیے. سب سے ادنا درجے کے جنتی اس کو 3 نعمت ملے گی حدیث پاک میں. پہلی نعمت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. دوسری نعمت اس کے 1000 خادم ہوں گے، 1000 نوکر ہوں گے. اور تیسری نعمت 72 حوروں سے اس کا نکاح کرایا جائے گا. میں نے ایک جلسے میں بیان کیا، وہ بہت سارے لوگ تھے، تو میں نے کہا کیا نعمت ملے گی بتاؤ. تو 2-4 جوان قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہا 72 حوریں ملی. میں نے کہا جو پہلے والی 2 باتیں وہ تم کو یاد نہیں رہی، صرف حوری کی بات یاد رہی. 72 حوروں سے نکاح. تو یہ جو نکاح کا سلسلہ ہے وہ قائم رہے. اور جو دنیا کی بیوی ہے وہ حوران جنت کی سردار بنا دی جائے. یہ خوشخبری اس لیے بھی آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے خوش ہو کے نہ جائیں کہ ہمارا پیچھے چھوٹنے والا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ حوران جنت کی سردار جو ہے
وہ دنیا والی بیوی ہے۔ تو ایک عرب شیخ تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، عرب شیخ تھے، عرب ملک کے۔ تو انہوں نے تقریر کرتے کرتے جنت کی نعمتیں بیان کی اور اس میں حوروں کے حسن و جمال کا بیان فرمایا بہت تفصیل سے، اور کہا اے فلاں جب اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا تو جماعت ایک حوروں کی آئے گی، ایسا حسن و جمال ہوگا، پھر آگے بڑھو گے دوسری جماعت آئے گی، اس کی خوبصورتی اور بڑی بھی ہوگی، یہ اس کے محاسن، اس کی خوبصورتی کے اوصاف ہوں گے، پھر تیسری جماعت، چوتھی جماعت، یہاں تک کہ جب تم اپنے جنت والے نہر کے دروازے پر پہنچو گے تو جو تمہاری دنیا والی بیوی ہے وہ تمہارا استقبال کرے گی جنت کے دروازے پر۔ اب سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی صاحب، کوئی جوان تھا جس کا قریب میں نکاح ہوا تھا اور بیوی سے بہت پریشان تھا، تو جب حوروں کا بیان ہو رہا تھا تب تو بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن جب یہ بات بیان کی انہوں نے کہ دنیا والی بیوی، بس وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اور اس کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ نعمت بیان ہو رہی ہے یا میرے لیے مصیبت بیان ہو گئی۔ تو ظاہر ہے اپنے حالات کے حساب سے وہ سوچ رہا تھا بیچارہ۔ تو جب اس نے یہ خیال کیا تو رہا نہیں گیا اس سے، اس نے کھڑے ہو کر مجمع میں کہا، وہ عرب شیخ سے کہا، یا شیخ اتق اللہ، حضرت اللہ سے ڈریے، یہ کیا بیان کرنا؟ وہ بہت غصہ ہوئے، کہنے لگے میں اپنے گھر سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں، حدیث شریف کی بات آئی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی بہت ذہین تھا، اس نے کہا ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث کمزور ہے، اگر آپ بیان بھی کر رہے ہیں کمزور ہے۔ تو نکاح کی عبادت ایسی ہے جو پہلے دن سے جاری ہے اور جنت میں بھی جاری ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن نکاح کے بعد ایک خوشگوار زندگی کی بنیاد حق ادا کرنے پر ہے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، دونوں خاندان ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، قرآن کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، ارشاد ہوا کہ ان رشتوں کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ رشتے ہنسی کھیل نہیں ہیں کہ تم جب چاہو ان کو توڑ دو، جب چاہو ان کو قائم کرو، نہیں، رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، حقوق ادا کرو۔ خوشگوار زندگی تب تم کو میسر ہوگی جب تم اللہ سے ڈرنے والے بنو گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نہ شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، نہ بیوی کو معلوم ہوتا ہے شوہر کے حقوق کیا ہے، سیکھنے کے لیے تیار نہیں، کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کسی عالم سے معلوم نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ حقوق کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور دونوں خاندانوں کو بھی ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اسی سے رشتے خوشگوار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے آیت، اس کا ایک ٹکڑا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہی بڑی کامیابی پاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے والوں سنو، اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات مانو گے تو کامیاب اس طرح ہوگے کہ دنیا میں اللہ تم کو خوشگوار زندگی دے گا اور آخرت میں اللہ تم کو اپنی بنائی ہوئی جنت عطا کرے گا۔ یہ مطلب ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دیکھیے یہ جو میں عرض کر رہا تھا حقوق کی بات، حقوق کو جاننا اور حقوق پر عمل دونوں ضروری ہے۔ انسان عمل اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ سیکھے، اور سیکھ کر وہ عمل کرے گا تب کامیاب ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خود پہنے اسے پہنائے، جو کھائے اسے کھلائے، اور اپنے گھر کی چھت کے نیچے رکھے،
یعنی بیوی کی ضروریات کا انتظام کرے، یہ شوہر پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ بیوی پر کیا حق ہے؟ شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کا حکم ماننا، اس کی خدمت کرنا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اس کے ساتھ وفا نبھانا، یہ سب حقوق ہیں بیوی کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کی ذمہ داری، جیسا کہ میں نے عرض کیا، شوہر پر رکھی، اور حقوق بھی اسی طرح کے متعین فرمائے۔ ادھر سے حسن سلوک ہوگا مال کی شکل میں، ادھر سے حسن سلوک ہوگا بہترین معاشرت کے ذریعے، بہترین حسن سلوک کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی شوہر کے جسم پر زخم ہو جائے، آبلے پڑ جائیں، اور بیوی اپنے شوہر کے جسم کے ان زخموں کو اپنی زبان سے چاٹ کر راحت پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی اس درجہ خدمت کرے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، یعنی اتنا بڑا حق اس کے اوپر اس کے شوہر کا ہے کہ اگر وہ اتنی خدمت کرتی ہے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف رکھتے تھے، ایک اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا، صحابہ نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو جانور ہے، ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے نہیں۔ اور اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ یہ آخری درجے کی بات ہو سکتی ہے، بیوی کے اوپر جو شوہر کا حق ہے اس کے اظہار اور بیان کے لیے، یہ آخری درجے کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ بیویوں میں قدر و منزلت ہے، نہ شوہر کے اندر حقوق کی ادائیگی کا وہ مزاج ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے چند مہینوں کے بعد آپس میں الجھنیں پیدا ہونے لگی، خرافات پیدا ہونے لگی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اللہ اس کے رسول کی حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی۔ دونوں خاندانوں میں بھی اختلاف کی نوبت آتی ہے، کب؟ جب حقوق ادا نہیں ہوتے، حقوق کے ادا نہ ہونے کی شکل میں تکرار ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ایک ہے، اور وہ ہے حقوق ادا کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم حق لینا تو چاہتے ہیں، حق دینا نہیں چاہتے، یہیں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاندان ہے، اس کے بالمقابل اس کا سمدھیانہ ہے، یہ تو یہ ضرور چاہتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے، لیکن سامنے والوں کو بھی وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں، بس یہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جو آپ اپنے لیے چاہ رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ جہالت کی وجہ سے یہ بھی مصیبت ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد ماں باپ میاں بیوی کی نجی زندگی میں زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں۔ ابھی کا مرحلہ ہے تو جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کے بعد 2-4 مہینے چپل گھسنے کے بعد بہو لے کر آتے ہیں، اور ابھی 2 مہینے نہیں گزرے کہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ساس ہے، دوسری طرف بہو ہے، اور دونوں کی جنگ ماشاءاللہ۔ اور جنگ کاہے کی ہوتی ہے؟ اس کی کہ میں مالک ہوں، ماں سمجھتی ہے میں مالک ہوں، بیوی یہ سمجھتی ہے میرا شوہر کماتا ہے میں مالک ہوں، اور وہ اس مالک کے جھگڑے میں جو شہید ہوتا ہے وہ عبد المالک، جو بیچارہ بیچ میں، اور اگر بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں ناراض ہو جاتی، ماں کی طرف جھکتا ہے بیوی ناراض ہو جاتی۔ اب میاں بیوی کی نجی زندگی میں ماں باپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں، ان کو آپ جینے کا موقع دیں، ان کو خوشگوار طریقے سے رہنے دیں، پہلے دن سے مداخلت شروع۔ یہ بہت بڑا ہمارے سماج کا بہت سنگین المیہ ہے، گھروں کی زندگی اس کی وجہ سے ناخوشگوار ہو جائے۔
یہ سیکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ جس بہو کو لائے ہیں اس کے اختیارات، اس کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح جو آنے والی بہو ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ ساس سسر کا مقام کیا ہے۔ وہ ان کو حریف کی نگاہ سے نہ دیکھے، وہ اس نگاہ سے دیکھتے کہ یہ ہمارے سرپرست ہیں، اب یہی ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنے میں ہمارے لیے سعادت ہے۔ یہ سب چیزیں سیکھنے سے آئیں گی، نہ سیکھنے اور نہ عمل کرنے کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حقوق کا جاننا اور حقوق پر عمل کرنا دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔